آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ضلع سرگودا کی معروف شخصیت رانا فیاض صاحب. ان سے بات کرتے ہیں کہ جو فن نقابت ہے اور جو ادبی سرگرمیاں ہیں تعلیمی اداروں میں، اس میں کیا چیزیں معاون ہیں اور کیا چیزیں جو ہیں وہ رکاوٹ کا باعث بنتی ہیں. تو سر، سب سے پہلے تو اپنے حوالے سے بتائیں کہ آپ نے تعلیم کہاں سے حاصل کی اور پھر آگے یہ شوق کیسے یہ آپ کے اندر آیا کہ یہ ایک الگ سے شوق ہے نقابت کے حوالے سے اسٹیج سیکرٹری نظامت کرنا. اس حوالے سے میں آگاہ کیجیے. رضوان صاحب، پہلے تو میں آپ کا بڑا ممنون ہوں کہ آپ نے آج مجھے پریس کلب میں بولنے کا موقع دیا. میرا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے اور بڑا پسماندہ سا. وہاں پہ ہمارے ایک ٹیچر ہوتے تھے میاں غلام شبیر صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو بڑی کرامت کرے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ انہوں نے مجھے تیسری کلاس میں ایک تقریر نہیں بلکہ ایک قاعدہ اعظم کا مضمون لکھ کے دیا، اور دوسرے دن میں کہا بیٹا یہ آپ نے تقریر کے انداز میں مجھے سنایا ہے. تو دوسرے دن جب میں وہ یاد کر کے میں نے سنایا تو وہ انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا. اور اس کے بعد وہ مجھ سے جو بھی سوال سنتے تھے یا کوئی بھی بات کرتے تھے تو مجھے کہتے تھے کہ آپ کو فرمایا کہ یہ کرتے تھے کہ آپ نے تقریر کے انداز میں بات کریں. تو پہلا جب وہاں پہ پرائمری کا رزلٹ پیش کیا گیا تو اس میں بطور نقیب کی انہوں نے مجھے لکھ کے دیا کہ آپ نے ایسے سے کرتے. بس وہاں سے جب اپریشیٹ کیا اور عوام وہ رزلٹ دیکھنے کے لیے آئی تو بڑی حوصلہ افزائی کی انہوں نے میری. بس وہاں سے مجھے شوق پڑا کہ یہ تو جناب بڑا زبردست فیلڈ ہے. اور میں رضوان صاحب کیا کہتا ہوں کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ جب رزلٹ ہمارا میں نے پیش کیا تو تیسرے چوتھے دن مجھے رات کو خواب آیا، اور خواب میں اپنے میں چارپائی پہ لیٹا ہوں نا رات کو تو ایسے وہ اچھلتا. اور میری دادی ماں وہ ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ ان کو بڑی کرامت کے پڑھی لکھی بیٹی تھی، تو وہ مجھے اٹھاتی ہیں اور مجھے کہتی ہیں بیٹا آپ کی کام کیوں ہے، اچھل کیوں ہے. میں وہ خواب مجھے یہ آ رہا تھا کہ ہزاروں کا مجمع ہے اور میں وہ تقریر کر رہا ہوں، لوگ مجھے داد دے رہے ہیں. بس وہاں سے میری دادی میں کہنے لگی کہ بیٹا آپ بہت بڑے مقرر ہیں. آپ نے اندازہ لگا دیا کہ یہ فیلڈ جو ہے انشاءاللہ یہ میری تعلیم میں رکاوٹ نہیں بنے گی بلکہ یہ میری معاون ثابت. پھر آگے کالج اور یونیورسٹی میں آگے سلسلہ جو ہے آپ کا وہ اس میں آپ حصہ لیتے رہے. بالکل. میں ہائی اسکول میں بیرا میں پھر میٹرک میں نے کیا تو وہاں پہ خامیاز صاحب نے مجھے بڑا پروموٹ کیا. اس کے بعد پھر میں بلوال کالج میں آیا، یہاں چھوٹے موٹے پروگراموں میں پارٹیسپیٹ کیا کرتا تھا. پھر میں جب جام میں آیا تو جام میں جب میں نے پہلا پروگرام کیا تھا بیرا میں، ایک چھوٹا سا صاحب تھے وہاں کے خواجہ سمی صاحب، انہوں نے پروگرام کروایا. اس پروگرام میں نے پہلی نقابت کی تو تحصیل لیول سے بیرا لیول سب ڈویژن لیول پہ، تو لوگوں نے بڑا اپریشیٹ کیا. وہاں سے رضوان صاحب بس وہی موٹیویشن تھی کہ پھر میں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. جہاں بھی گیا تو پھر آپ جیسے دوست ملتے گئے اور مزید اپریشیشن کے ہم دیکھتے ہیں کہ سرگودا میں اکثر آپ کو بلوا لیتے ہیں. تو کس کس اسٹیج پر جو ہے وہ آپ اب تک نقابت جو ہے وہ اعزاز حاصل؟ رضوان صاحب پہلے تو یہ ہے کہ میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو ہی اپنا پروموٹر سمجھتا ہوں، اس سے ہی قابل عزت سمجھتا ہوں. ان کے ڈسٹرکٹ سرگودا کے جتنے بڑے فنکشن ہوتے ہیں وہ ڈی او صاحب، سی او صاحب، ڈی سی صاحب، کمشنر صاحب، تو وہ گورنمنٹ سیکٹر کے جتنے فنکشن ہوتے ہیں تو مجھے اپنا پروفیسر احمد رشید صاحب کے بعد، یعنی میں بھی یہ سمجھتا ہوں وہ چونکہ مقامی اور میرے سینئر ہیں، مجھ سے سینئر ہیں، تو ان کے بعد زیادہ تر پروگرام میں ہی کرتا ہوں. اور اسکول لیول کے، کالجز لیول کے ان کے ذمہ ہوتے ہیں، اور اسکول لیول کے جتنے فنکشن اور پروگرام ہوتے ہیں وہ میں ہی وہاں پہ. یہ ایک بات بہت زیادہ والدین موجود ہے کہ جو بچے تقریری مقابلوں میں، کوئز میں، اس طرح کی جو ایکٹیویٹی ہے ان میں شامل ہوتے ہیں، ان کا تعلیمی حج بہت زیادہ ہوتا ہے. اس حوالے سے یہ میں بڑی خوبصورت سوال آپ نے کیا اور میں یہ غلط فہمی لوگوں کو دور کرنا چاہتا ہوں. تو میری تقریباً 1987 میں نے سربراہ ہے، 87 سے لے کے آج 2025 میرے پاس ابھی پروگرام میں جتنے بچے پارٹیسپیٹ کرتے تھے وہ چاہے تقریر میں ہوتے تھے، ابھی پروگرام میں کوئی بھی بچہ پارٹیسپیٹ کرنے والا نالائق بچہ نہیں ہوتا، سارے ٹاپر بچے ہوتے تھے. اور رضوان صاحب ان میں اکثر و بیشتر آج بھی ماشاءاللہ بڑی قریبی پوسٹوں پہ پاکستان کے کام کر رہے ہیں، یعنی ججز ہیں، وکلاء ہیں، اور بڑے یعنی ڈیسنٹ پوسٹوں پہ سارے کام کر رہے ہیں. اگر تعلیم کا حرج ہوتا تو لازمی بات ہی نہ کوئی ڈاکٹر بنتا، نہ کوئی جج بنتا، نہ کوئی اچھا وکیل بنتا. اور میں یہ سمجھتا ہوں میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ سینکڑوں میرے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ آج ججز کی پوسٹ پہ کام کر رہے ہیں، وہ پولیس میں بڑے اعلیٰ قریبی عہدوں پہ ہے. اور ویسے بھی اور جس ڈپارٹمنٹ میں ہے وہ اپنے اس ڈپارٹمنٹ کی پہچان بن چکے ہیں. یہ سوال ہے کہ ایک اچھا نقیب بننے کے لیے
کیا بنیادی چیزیں ہیں جو کوئی ہماری یہ بات دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے وہ کہتا ہے کہ جناب میں بھی ایک اچھا نقیب بنوں، اس کے لیے کن چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے؟ پہلے رضوان صاحب سب سے پہلے تو مقرر بنے، کانفیڈنس بلڈ ہو، اور وہ چھوٹے لیول پہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کو بڑی تقریر لکھتے رہیں. چھوٹے بچے کو پروموٹ کرنے کے لیے، اس کو کانفیڈنس اس میں بلڈ کرنے کے لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ اس کو چھوٹا جو وہ سوال روزانہ اس کے استاد اس کے لیتے ہیں، وہی اس کو دوسرے دن کہنے بیٹا آپ نے یہ تقریر کے انداز میں مجھے سنایا ہے. تو جب وہ تقریر کے انداز میں سنائے گا، پہلے دن بے شک اس کو سیپریٹ سنیں، اس کی جو کان تراش آپ نے کرنی ہے وہ کریں، دوسرے دن آپ اس کو کلاس میں سنیں. اور اس چیز میں بات کرتا ہوں درمیان لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں ہم اسکول کے جو بچے ہیں ان کو نکال کے جو کسی بھی شعبے ہائی زندگی میں اس وقت موجود ہیں، وہ چاہے اس وقت تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تعلیم حاصل کر چکے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب اس وقت کیونکہ آپ بھی دیکھتے ہیں کہ جو محافل ہیں، محفلات ہے یا اور بھی کوئی بھی جلسے ہیں، اس میں جو میزبان کا کردار ہے نقیب کا بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم بھی یہ اس شعبے میں آئیں اور اپنا ایک نام پیدا کریں، یا وہ شعبے میں ہیں تو نام نہیں بنا. تو وہ کیا چیزیں جو ہیں ایک اچھے نقیب کے لیے آپ سمجھیں کہ یہ چیزیں اگر اپنا لی جائیں تو وہ اپنے شعبے میں اپنا ایک نام بنا سکتا ہے؟ بہت اچھے سوال کیا آپ نے سر. ایک تو نیچرل ایبلٹی ہے. نقیب جو ہوتا ہے نا وہ پیدائشی نقیب ہوتا ہے، خطیب پیدائشی خطیب ہوتا ہے، مقرر پیدائشی مقرر ہوتا ہے. اب اس کی ان صلاحیتوں کو نکھارنا یہ اس کے استاد کا یا اس کے مانیٹر کا کام ہے. آپ کس انداز سے اس کو نکھارتے ہیں، صلاحیت بچوں میں تلاش کریں. ہر بچے میں یونیک صلاحیت ہے، جو صلاحیت اس میں ہے اس کو اسی ترتیب سے لے کے چلیں. ایک بچہ اچھا مقرر ہے تو وہ ایک اچھا نقیب بن سکتا ہے، اچھا وہ جو ہے نا مقرر بن سکتا ہے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اب وہ زیادہ سے اپنے مطالعے کو وسیع کرے، کتابوں کو پڑھے، شاعری کو پڑھے، ادب کو دیکھے. اور جو ہمارے اعلیٰ پیمانے پیرائے کے وہ نقیب ہیں جس میں طارق عزیز صاحب ہوئے ہیں، اور پروفیسر ہمارے سرگودا کی پہچان پروفیسر رشید تبسم صاحب ہیں، اس لیول کے جتنے بندے ہیں ان کو سنیں. اور یہ دوسری نقابت جیسے ہمارے اسپورٹس میں پرائیویٹ سیکٹر میں نقابت آ گئی ہے، اس نے اس میں دلچسپ بننا ہے. حالانکہ نقابت جو ہے نا وہ ایک ادبی فیلڈ ہے، وہ آپ کو جیسے ادب جو ہے نا معاشرے کے جذبات اور احساسات کی عکاسی ہے. جتنے زیادہ جذبات اور احساسات بہتر ہوں گے، جتنا بہتر ادب ہوگا، اتنی اس معاشرے کی تربیت اچھی ہوگی. تو اچھے نقیب کے لیے اچھی کتابوں کو پڑھنا، اچھے مقررین کو سننا، اچھے نقیبوں کو سننا یہ بہت ضروری ہے. اپنے طور پہ بندہ جو ہے نا چاہے کہ میں کسی کی گائیڈ لائن پہ نہ لوں، جا کے جناب مائک کے سامنے کھڑے ہو جاؤں تو میں بہت بڑا نقیب بن جاؤں، یہ بس نہیں. اس وقت جو معاملات چل رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو جدید چیزیں آ چکے ہیں، اے آئی ہے، یوٹیوب ہے، اس طرح دیگر جو پلیٹ فارم لگے ہیں وہاں سے رہنمائی میں مل سکتی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ رہنمائی کسی بھی پلیٹ فارم سے لے، خود بخود کچھ کرنے کی کوشش کریں، بلکہ وہ پہلے مختلف پلیٹ فارم سے رہنمائی لے اور پھر اس میں آگے پھر بڑھنے کی کوشش کریں. مثلا کوئی اگر اس وقت کسی سیاسی جماعت سے وابستہ ہے تو وہ سیاسی جو حوالے سے کوئی اگر مذہبی معاملات سے وابستہ ہے، جس طرح میں نے محفلات کا ذکر کیا، اس حوالے سے وہ جو سینئرز ہیں پہلے ان کی رہنمائی لے. اور اگر وہ ممکن نہیں ہے کہ کسی کی شاگردی میں جا سکے تو پھر یوٹیوب ہے یا اے آئی کے جو پلیٹ فارم ہے وہاں سے رہنمائی لے. آپ سے فرما رہے ہیں یہ میڈیا کا دور ہے. آپ یوٹیوب نکال کے دیکھ لیں، ایک سے ایک بڑھ کے نقیب آپ کو ملے گا. تو ان کو آپ آبزرو کریں، ان کو دیکھیں اور اپنی خامیوں کو وہاں سے درست کریں اور وہاں سے اچھائیوں کریں اور دیکھیں کہ لوگ کس بات کو زیادہ سننا چاہتے ہیں. اور خاص طور پہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو یعنی بزرگ لوگ گزرے ہیں، جن کی لٹریچر میں ایک نام ہے، جن کا مذہبی لحاظ سے ایک نام ہے اور جو نقابت کے حوالے سے ایک پہچان ہے ان کی، ان کو فالو کریں تو بہت زیادہ بہتر ہوگا اور اس کی نقابت میں زیادہ نکھار آئے گا. آپ کے ذہن میں کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسی بات کہ آپ نے کسی اسٹیج پر کوئی شعر پڑھا اور وہ آپ کے نزدیک تو ایسا معاملہ نہیں تھا لیکن وہ بہت زیادہ پسند کیا، سراہا گیا اور آپ بھی حیران رہ گئے اور بہت زیادہ داد ملی اور وہ آگے بڑھنے بھی گیا آپ کے معاملے میں؟ کوئی ایسا واقعہ ذہن میں آتا ہے؟ بے شمار واقعہ ہے اور یہ وہ جو محفل ہوتی ہے اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. میں کیا سنا کہ ایک میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں اس علاقے کا، تو وہاں پہ میں ایک پروگرام کر رہا تھا. پروگرام بڑا اعلیٰ پیرائے کا اور بڑے اسٹینڈرڈ قسم کے جو پروگرام تھا، کراؤڈ بہت بڑا تھا. تو وہاں پہ
لیکن دیہاتی علاقہ تھا. تو وہاں پہ میں پروگرام اسٹارٹ کیا اردو میں. تو میں نے تقریباً 10 منٹ تک اردو میں نقابت کی. تو مجھے احساس یہ ہوا کہ لوگوں کی توجہ پوری ہوئی. تو پھر اچانک میں نے وہاں سے رخ پھیرا اور میں نے اردو کی بجائے پنجابی کا ایک دوڑا پڑا. بس وہاں دوڑا سنتے گئے اور لوگ جناب ذہن میں آتا ہے الحمدللہ. کون سا دوڑا تھا وہ ذہن میں آتا ہے ایسا کون سا دوڑا تھا؟ جی تیرے ڈٹھیاں میرا ہاتھ ٹھردا ہے شالا جگ تے جیندا بت. تیرے ڈٹھیاں میرا ہاتھ ٹھردا ہے شالا جگ تے جیندا بت. شالا جگ تے ڈھیر مقام نیت پھلا نال پھلیندا بت. میری سجن دعائی لگدیاں وچ سردار سدیندا بت. سن اتنے ہی کافی ہے سو رب دی. وہ پنجابی جب آپ نے پڑھا تو اس کے بعد محفل کا ماحول ہے وہ چینج ہو گیا. یعنی یہ لسنرس پہ بھی ڈیپینڈ ہے کہ وہ کس قسم کے. آپ سامعین کی وساطت سے چلے گئے, ان کی نوعیت کے حساب سے چلے گئے. جس کیلیبر میں سامعین ہے اسی کیلیبر میں آپ کو نکال. ایک جناب بہت زیادہ چیز جو ہے وہ عوام بھی محسوس کرتی ہے اور ہم بھی دیکھتے ہیں کہ اسٹیج سیکرٹری جو ہے وہ پروگرام کا بہت زیادہ ٹائم دے جاتا ہے اور وہ مقرر کو اتنا ٹائم ملے نہ لمبا کر دیتے ہیں پروگرام کو. اسٹیج سیکرٹری بڑے نالاں ہوتی ہے عوام. اس حوالے سے جناب کیا کہیں؟ آپ میرے اکثر پروگرام آپ آبزرو کرتے ہیں اور آپ میرے مالی تو میں سمجھتا ہوں آپ ہیں, اور اکثر پروگرام کی خامیاں کے بعد میں آپ مجھے گائیڈ لائن دیتے ہیں. تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں جب شروع میں پہلی دفعہ بلوار آیا تھا تو یہاں پہ ایک میرے دوست وہ پروگرام کرتے تھے. تو میں نے دیکھا وہ ٹائم بڑا ویسٹنگ پروگرام تھا. تو آپ نے جب دوسرا پروگرام میں نے کیا تو آپ نے مجھے بتایا تھا کہ رانا صاحب آج پروگرام میں مزہ آیا, کیونکہ جو نقابت پہلے کر رہے تھے وہاں ٹائم بہت زیادہ کنزیوم ہو رہا تھا. پروگرام کی کامیابی کا ڈیپینڈ ہی اناؤنسر پہ ہے, نقیب پہ ہے. وہ جتنا ٹائم کم کنزیوم کرے گا اتنے لوگ اس کی توجہ سے بات سنیں گے. اتنا پروگرام میں لکھا رہا ہے. لیکن جب وہ اپنی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے اور سٹوریاں سنانا شروع کر دیتا ہے تو پھر پروگرام میں وہ جان نہیں پڑتی. اس کے لیے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ نقیب جو ہے اس کو 1-2 جملے اور ساتھ میں ایک آدھ شاعری, کوئی شعر, کوئی بھی اچھی بات کوٹ کرتے تو اس میں پروگرام میں جان پڑ جائے. لیکن اگر آپ اپنی اسٹوری سنائیں گے واقعی بور ہو جاتے ہیں لوگ. تو لمبی تقریر نہیں سنتے, چیز جا کے وہ نقیب جو ہے وہ اپنی کہانیاں واپس کہتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو نقیب ہے, جو مجھے بات سمجھ آ رہی ہے کہ اس کا شعری ذوق اچھا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے, یعنی کہ صرف مقرر نہ ہو کہ تقریر کو جوش اور جذبے سے کرے, بلکہ اس کا شعری جو ذوق ہے وہ جو ہے اس کی کامیابی. میں سر اب آپ نے پوچھ لیا اس دور میں جب کہ کتاب کی برکت ختم ہے, لوگ کتاب کی طرف رجحان بہت کم کرتے ہیں, میڈیا کی طرف جاتے ہیں. میں آپ کو کہیں اپنے لائبریری کا وزٹ کراؤں گا. الحمدللہ میرے گھر میں ابھی بھی تقریباً 6-7 ہزار بکس پڑی ہوئی ہیں اور وہ زیادہ تر شاعری پہ. تو میں روزانہ 2-4 شعراء کی 2-4 غزلیں لازمی پڑھ کے سنتا ہوں. یہ میری روٹین ہے اور الحمدللہ اسی لیے مجھے نقابت پہ گریپ بھی ہے کہ جہاں بھی پروگرام ہوتا ہے تو پھر مجھے شعر جو فی البدی کسی بھی شاعر کو بولنا پڑے تو مسئلہ نہیں. یہ جناب عام طور پر کہا جاتا ہے کہ آپ کی یہ بات سن کے میرے ذہن میں آیا کہ شاعری سے جو لگاؤ ہے وہ جس کے اندر ایک محبت کا جذبہ ہوتا ہے نا, یا اندر تھوڑی سی تڑپ ہوتی ہے یا اس طرح کا معاملہ, اس کو زیادہ شعر و شاعری سے لگاؤ ہوتا ہے. کہ آپ یہ سفید داڑھی دیکھیں تو ہم تو نہیں کہتے, لیکن آپ کو یہ معاملہ شروع میں تھا اس طرف شاعری کا آ گیا جناب, یا کیسے یہ زیادہ ذوق ہے؟ میں وہ غالب کی کوٹ کرنا چاہوں گی یہاں پہ. وہ فرماتے ہیں کہ لوگ کام سے تھک جاتے ہیں, محبت سے نہیں. جب بندہ کام سے محبت کر لے نا تو پھر کام بھی جلدی ہو جاتا ہے, کام میں دل لگتا ہے اور روحانیت اس میں پیدا ہوتا ہے. تو محبت تو کسی بھی چیز سے ضروری ہے سر. آپ کا جو شوق ہے اس سے اگر آپ کو محبت نہیں ہوگی, اور محبت یہ بھی ہے کہ آپ اپنے شوق کو پروان چڑھانے کے لیے وہ اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں نکھار پیدا کریں. تو محبت تو ضروری ہے سر, اور محبت تو ہر زیرو, اور بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ جانوروں کے اندر بھی یہ سب موجود ہے. محبت نہیں ہوگی تو کیا. اچھا, شاعری میں آپ کون سے جو پہلو ہیں وہ زیادہ شاعری رومانوی شاعری آپ پسند کرتے ہیں کچھ ذاتی طور پر؟ ایک تو نقابت کے لیے تو مجبوری ہے جاننے کی خاص مخصوص سٹائل کے اشعار ہیں وہ, تو شاعری میں آپ کیا چیز پسند کرتے ہیں, رومانوی, ہجر, ملاپ, یا جناب کس چیز کون سے زیادہ جو ہے آپ کو پہلو جو اچھا لگتا ہے زیادہ پڑھنا پسند کرتے ہیں, سننا بھی پسند؟ جی رضوان صاحب, میں
شاعری کے تمام پہلو پڑھتا ہوں اور میرے سارے ذوق ہیں. ایک تو محبت والے بھی، اور محبت والے اشعار پڑھنا وہ میری مجبوری بھی ہے کہ جب تک آپ رضوان صاحب سے محبت نہیں کریں گے تو وہ خوش نہیں ہوئے، پوری محفل میں بلا کے آغاز کیا ہے. تو محبت والی شاعری میں خود بھی کوشش کرتا ہوں کہ اس پہ خود بھی تب آزمائی کروں. اور باقی جو ہے موٹیویشنل پوئٹری بھی اس کے لیے بہت ضروری ہے، بلکہ موٹیویشنل پوئٹری ہمارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں تو اور بھی زیادہ ضرورت ہے اس کی، تاکہ آپ جہاں دے رہے ہیں بات کر رہے ہیں وہاں پہ کچھ درس دے دی جائے، کچھ سبق دے دی جائے، کچھ سیکھ لوگ آپ سے سیکھیں تو وہ ان کی بوریت کے لیے یہ سارے پہلو آپ کو دیں. ابھی آپ نے یہ درمیان میں ہلکا سا کہا کہ میں خود بھی تب آزمائی کرتا ہوں. جی، تو اس غزل میں یا نظم میں کس میں آپ غزل میں زیادہ میں توازن کرتا ہوں، تو اس میں کوشش کی ہے کچھ اگر اس جی، وقت میں جناب عرض کر دیتا ہوں کہ ایک میری غزل کے نوبی اشعار جو مجھے یاد پڑ گئے کہ جگنو وگنو چندہ بندہ تارا بارہ کیا ہے، جگنو وگنو چندہ بندہ تارا بارہ کیا ہے، میری آنکھ کو تجھ سے بڑھ کر اور نظارہ کیا ہے، شبنم وبنم موسم موسم منظر منظر کی بات نہ کر، شبنم وبنم موسم موسم منظر منظر کی بات نہ کر، میرے شہر میں تجھ سے بہتر رب نے اور اتارا کیا. گلشن گلشن صحرا ویرا، گلشن گلشن صحرا ویرا. اس سے آگے مجھے کوئی بات نہیں. یہ تو شاید شعراء کرام جو قدیم شعراء سب کوئی ہے وہ پڑھتے ہیں تو پھر ہی آگے بات چلتی ہے. تو نئے شعراء میں آپ کس کو پسند کرتے ہیں؟ آپ نے کہا اتنی بڑی لائبریری آپ کی، لیکن کن شعراء کو آپ نے زیادہ؟ میں اقبال کو میں نے بڑا پڑھا ہے، مبارک صدیقی کو بڑا پڑھا ہے، عباس تابش کو بہت سنتا ہوں. ہمارے علاقے کے بہت سے شعراء، خلابن کی بہت اچھی شعراء، تو ارشد روسی ان کو بڑا میں نے سنا ہے. اور مختلف یہ مشاعروں میں بھی میں اکثر جاتا ہوں، وہاں پہ بطور نقیب کے بھی جاتا ہوں، بطور شاعر کے بھی جاتا ہوں. تو یہ میرے پسندیدہ شعراء ہیں. ان میں سے کس شاعر کے کوئی آپ کے ذہن میں کوئی اشعار آتے رہتے ہیں وہ ذرا میں سنا دیتا ہوں. عباس تابش کی میں عرض کر دیتا ہوں کہ سوری یہ مبارک صدیقی صاحب کہ خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، ہوا کی زد پہ دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے، اور کسی کو دینا یہ مشورہ کہ وہ دکھ بچھڑنے کا بھول جائے، کسی کو دینا یہ مشورہ کہ وہ دکھ بچھڑنے کا بھول جائے، سو ایسے میں آنسو اپنے چھپا کے رکھنا کمال یہ ہے، چھپا کے رکھنا کمال یہ ہے، خیال اپنا مزاج اپنا پسند اپنی کمال کیا ہے، خیال اپنا مزاج اپنا پسند اپنی کمال کیا ہے، جو یار چاہے وہ حال اپنا بنا کے رکھنا کمال کیا ہے، اور ہزار طاقت تو 100 دلیلیں پھر بھی لہجے میں آرسی سے ادب کی لذت دعا کے خوشبو بسا کے رکھنا کمال. اچھا، میرے دل میں یہ اشعار سنتے ہوئے ہے کہ آپ کا بھی شعری ذوق ہے، شعراء بھی موجود ہیں، لیکن مشاعرے جو ہیں وہ یہ تو نہیں کہا جا سکتا کم ہوتے جا رہے ہیں، بلکہ میرے خیال میں تو وہ اکا دکا ہی ہوتے ہیں. اس کی کیا وجہ محسوس کرتے ہیں کہ مشاعروں کا سلسلہ نہ ہونے کے برابر ہی چلے، ختم تو نہیں کہتے نہ ہونے کے برابر ہو گیا؟ اس میں کیا وجہ؟ رضوان صاحب ایک تو مادی پرستی کا دورہ، ہر بندہ اتنا مصروف ہو گیا، اور دوسرا اس کی مین وجہ ہے یہ سوشل میڈیا، کہ جو آپ ٹائم کنزیوم کر کے ٹریولنگ کر کے رات کو جاگ کے وہاں مشاعرے میں جائیں گے تو وہ گھر بیٹھ کے آپ کو وہی کیسٹ مل جائے گی، وہی پروگرام مل جائے گا. تو آپ یہ سمجھیں یار وہاں جا کے مجھے ٹائم ویسٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے، جبکہ سوشل میڈیا پہ یوٹیوب پہ مل جائے گی. ایک تو وجہ نہیں، اور دوسرا مادیت پرستی. عثمان صاحب موجودہ دور مہنگائی میں لوگوں کو پیس دے، ہر بندہ جو ہے نا مالی مشکلات کا شکار ہے. تو یہ ٹائم، یہ جو مشاعرے ہوتے ہیں نا جی، یہ تو بڑی قربانیوں والے اور رات کو جاگنے والے اور ادب سے محبت کرنے والوں کا ایک شیوا تھا کہ وہ رات کو جاگتے تھے. اور یہاں بلوال میں آپ ماشاء اللہ کور کرتے تھے تو بلوال میں کافی مشاعرے ہوتے تھے. وہ لوگ چلے گئے، وہ لوگ نہیں تھے. اب موجودہ نسل جو ہے نا یہ ادب سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے.
اور سب سے مین جو میں یہ وجہ سمجھتا ہوں مادیت پرستی کو اور سوشل میڈیا. یعنی آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ہم اس سوشل میڈیا پہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ شعر و شاعری، تو کیا اس سے نوجوان انسپریشن نہیں دیتے، اور جو اب نوجوان شعراء کی کمی ہوتی جا رہی ہے کہ وہ اس طرف نہیں آ رہے، اس شعبے کی طرف، اپنے شعر و شاعری کی طرف، اس لیے یہ آگے کچھ یہ بھی بے ذوقی یا بے ذوق ہونے کی یہ بھی ایک وجہ ہے، یہ بھی ایک وجہ ہے. اور دوسرا جو موجودہ شاعری ہے نا جی، اب سابقہ جتنے بھی شعراء کو ابھی یہ میں نے مبارک صدیقی صاحب شاعری پڑھی آپ کے چند اشعار، اسی طرح عباس تابش کو کہ ان کی شاعری کو بھی آپ پڑھیں گے تو کمال شاعری کرتے ہیں. ارشد دوسی صاحب کو پڑھیں گے تو کمال شاعری کرتے ہیں. ہمارے اصغر شامی صاحب اصغر شامی صاحب ہمارے بلوار کے لیے ہمارے پنجاب کے جناب ہیں، اور ان کی وہ نظم نور جہاں والی نظم وہ کمال وہ لوگ تھے. تو ان لیکن موجودہ جو شاعری ہے نا عجیب ٹرینڈ بن گیا، اور خاص طور پہ پنجابی شاعری میں لچک بنا ہے، اور وہ ادبیت والی چاشنی ختم ہو گئی. میں جب بھی مطلب دیکھتا ہوں کہ پنجابی شاعری جو ہے اس میں جو محبت کا اظہار ہے، جتنے بھی اشعار ہم سنتے ہیں ہم دیکھتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یا ہر زبان کا اپنا ایک ذائقہ ہے، پنجابی میں جو محبت کے اظہار کا ہے عنصر ہے وہ جتنا زیادہ لطیف اور خوبصورت ہے، وہ اردو میں اس طرح سامنے نہیں آتا کہ جس طرح پنجابی میں اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہماری مادری زبان پنجابی ہے، اور مادری زبان میں ایک اپنی لذت اور اپنی شیرینی ہے. تو پنجابی میں جب بندہ اظہار خیال کرتا ہے نا تو اس کو لفظ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کے اندر ہی وہ اتنا ہی ذخیرہ موجود ہوتا ہے، اس کو کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ ذخیرہ خود بخود ایک طوفان کی صورت میں اس کے ذہن میں امڑ آتا ہے، اور وہ لفظوں پہ زبان پہ آ کے لفظ جو ہے رقص کرنا شروع کر دیتے ہیں. اگر ان کو نکال دیتے ہیں تو پیچھے ادبیس جو نقابت والا معاملہ ہے تعلیمی ادارے کے حوالے سے وہ جناب ختم. آپ اپنے کسی کلیگ کا ذکر کرنا چاہیں گے؟ رضوان سر آپ نے دکھ دیا ہے. میرے بڑے پیارے دوست تھے، اللہ ان کو بڑی کے رحمت کرے، جناب عرفان علی رضی صاحب، وہ میرا میں میرے ساتھ رہے. ہم دونوں نے بڑا وہاں پہ کام کیا، پورے پنجاب اور پاکستان لیول پہ ہم بڑا ورک کر کے دونوں اکٹھے ورک کرتے رہے. پھر وہ ہمارا کمپٹیشن کا ایک ماحول تھا، میں ڈیرا کی نمائندگی کرتا تھا، تو جہاں بربال میں آ کے ہمیں بڑا ٹف ٹائم دیتے تھے جناب اجاز پٹیل صاحب. کیا شخصیت ہے جی، میں کہتا ہوں کہ ہم ناقدر لوگ ہیں، ایسے لوگوں کی قدر نہیں کرتے جنہوں نے علاقے کو اور ہمارے شہر کو پہچان دی. اجاز بدر صاحب وہ شخصیت ہے جنہوں نے اپنے رات کا آرام اور دن کا سکون بالکل اپنے اس ورک کے لیے، ادب کے لیے اپنے آپ کو انہوں نے مختص کر دیا تھا، ختم کر دیا تھا. رات دن وہ کام کرتے ہیں، اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ اکثر و بیشتر وہ ہم تقریریں بچوں کے لیے لکھتے تھے، تو وہ 2-3 تقریریں میں ان کے ذمہ ڈالتا تھا، 2-3-4 میں خود لکھتا تھا. رات کے 1-2 بجے پھر ہم ڈسکس کرتے تھے اور ایک دوسرے میں سنایا کرتے تھے کہ یہ جناب ہم کمپٹیشن میں بچوں کو لے کے جا رہا ہوں اور یہ میں نے لکھے، وہ مجھے سنا، پھر ہم کریکشن ایک دوسرے کی کرتے تھے. تو اجاز بدر صاحب کا بڑا فرق ہے. ان کے جانے کے بعد عرفان رضا صاحب کو اللہ ان کو کرامت کرے، دنیا سے جانے کے بعد میں بڑی ان کی قدر فیل کر رہا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اب تنہا ہو گیا اور سچی بات ہے کام کرنے کو دیکھی ہے. جناب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے جو صاحبزادے ہیں وہ بھی ہمیں اسٹیج پر نظر آتے ہیں، تو ان کے حوالے سے بھی ہمیں کچھ بتائیں. اچھا، یہ رضوان صاحب بڑی خوبصورت سوال آپ نے پوچھا. کہتے ہیں نا ہمارا پنجابی میں کہاوت ہے نا کہ کھکڑی میل کے کبھی رنگ کر. تو میں نے اپنے بیٹے کو کبھی نہ تقریر لکھ کے دی ہے، نہ اس کو میں نے گائیڈ کیا. ہاں ایک بات ضرور ہے، جو میری ڈائریاں ہیں نا وہ اکثر اکیلے میں بیٹھ کے تو وہ دیکھا کرتا. تو میں نے وہ سائنس ڈپارٹمنٹ کا اس نے ماشاء اللہ اس نے بایو میں کر رکھا ہے، باٹنی میں. تو میں اسے کہتا تھا یار تیرا فیلڈ نہیں ہے، تو باٹنی کا بندہ، سائنس کا بندہ ہے، تو وہ ادب سے کہا کہتا ہے اب مجھے شوق ہے. اچھی بات ہے بیٹا کرو. تو اس نے جناب وہ ڈائریوں میں سے میرے اشعار نکال کے پڑھنے اور یاد کرنے شروع کر دی. اور اس کے بعد مجھے تب پتہ چلا کہ جب یونیورسٹی آف سرگوڑا میں اس نے پروگرام کیا، اور پروگرام بڑا شاندار قسم کا تھا، تو اس نے وہ ویڈیو مجھے سینڈ کے خود نہیں بنایا. تو میں نے جب ویڈیو دیکھے میں نے کہا تو کمال، حالانکہ اس کی زبان میں ہلکی سی لکنت ہے لیکن وہ فیل نہیں ہوتی، اس سے ایسی گریپ ہو گئی ہے وہ ماشاء اللہ سٹیج پہ. تو وہ کہتا ہے میں آپ کو دیکھ کے
تو یہ ہے کہ آپ بچے کو جو ماحول دیں گے نا، آپ جیسا ماحول دیں گے بچہ اس کو پک کرے گا. تو ہمیں اگر بچوں کو اپنی نئی نسل کو اس طرف لانا ہے تو ایسا ماحول ہمیں دینا. اچھا، یہ ابھی آپ نے اعجاز بدر صاحب کا ذکر کیا، عامر رضا کا ذکر کیا، تو جناب یہ جو شخصیات ہیں اور بھی یقیناً ہیں مختلف، تو ان کے نام کو زندہ رکھنے یعنی کہ ہے تو زندہ، ہمارے دلوں میں یہ زندہ ہے، لوگ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس کو فراموش کوئی بھی نہیں کر سکتا، لیکن ان کو اپریشیٹ کرنے کے لیے، ان کی خدمات کو سراہنے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے، اور کس سٹیج پر، کس پلیٹ فارم کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے، کس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان لوگوں کو کی خدمات کو سراہتے رہیں، بتاتے رہیں آنے والی نسلوں کو، یہ لوگ بھی کرتے رہیں. آج اگر بلوال کا ادبی مقام یہ ہے تو اس میں فلاں فلاں جو ہے تعلیمی سیکٹر میں جو ہے وہ یہ ہے، اس حوالے سے کیا کرنا چاہیے یا کس کی یہ ذمہ داری اس حوالے سے؟ میں عثمان صاحب پہلے تو آپ کو داد دینا چاہوں گا کہ جس بندے کو بلوال کے لوگ اور انتظامی افراد، عرفان کو بھی اور اعجاز بدر صاحب کو بھی، وہ دونوں یہاں کے، جیسے اصغر شامی صاحب کا آپ نے نام لیا، کتابوں میں زندہ ہے، ہمارے دلوں میں زندہ ہے، اور اکثر ان کے جو مشاعرے پڑھے جاتے تھے اس کا اکثر نقابت کی مجھے شرف حاصل ہوتا تھا، تو وہ مجھے بڑا اپریشیٹ کرتے تھے. تو جیسے آج آپ نے ان کو یاد کیا، اور سچی بات ہے میں آج خود بھی فیل کر رہا ہوں کہ میں اپنا حق ادا نہیں کر سکا. مجھے اپنی محفلوں میں ان لوگوں کو بطور مہمان خصوصی کو بنانا چاہیے کہ بلوال کے لیے جن کی اتنا کام ہے. اسی طرح میں میڈیا سے بھی درخواست کرنا چاہوں گا، سوشل میڈیا جو ہے اس سے بھی درخواست کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنے بلوال کی ہیرو کو پروموٹ کریں اور ان کو یہ احساس دیں کہ آج تک آپ کو بلوال کی عوام بھولی نہیں ہے، آپ ہمارے دلوں میں زندہ ہیں، آپ ہمارے پروگراموں میں زندہ ہیں، اور انشاءاللہ ہم آپ کو بھولیں گے نہیں. جیسے بلوال کا نام آپ نے روشن کیا، انشاءاللہ ہم آپ کی صلاحیتوں کو، آپ کی خدمات کو فراموش نہیں کر سکتے. یعنی کہ جو قومی تہوار آتے ہیں ان پر جو احباب زندہ ہیں ان کو بلایا جائے اور ان کی عزت افزائی، حوصلہ افزائی کی جائے، اور جو لوگ اس دنیا فانی سے گزر گئے ہیں ان کی یاد میں کچھ نہ کچھ پروگرام جو ہیں وہ تقاریب عثمان صاحب پچھلے دنوں بلکہ ہر سال ہی تقریباً یہ ٹی ایم اے کے جتنے فنکشن ہوتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں وہاں پہ میں ہی تقریباً پروگرام کرتا ہوں. اور پچھلی دفعہ نا ان سے نصر حرم صاحب سے جو پچھلے ڈی سی صاحب کے نام عثمان غنی صاحب کے، تو وہ انہوں نے مجھے کہا کہ رانا صاحب آپ نے نا یہ پروگرام بھی آرگنائز کرنا ہے اور انعامات اور شیلڈ جو ہے وہ کن کن شخصیات کو دینی ہے ان کے بھی آپ نے نام پرپوز کیا. تو میں نے سب سے پہلے تو اصغر شامی صاحب کا، آپ کا، اور جن کو بلوال میں جو لوگ بلوال کو پروموٹ کرے ان کا نام سب سے پہلے لسٹ میں لکھا. تو مجھے وہ اے سی صاحب فرمانے لگے کہ رانا صاحب ان کی کیا خدمات؟ میں نے کہا ان کی یہ خدمات ہیں کہ بلوال کا اگر نام آج کے دنیا میں لیا جاتا ہے تو ان شخصیات کی وجہ سے ہے. تو وہ پولیٹیشین کا کہہ رہے تھے، میں نے کہا کہ پولیٹیشین کا اپنا ایک کردار ہے، ان کو بھی ضرور ہم پروموٹ کریں، اگنور نہیں کر سکتے، لیکن یہ ادبی لوگ ہیں تو ادبی پروگرام ہے، ان کو ادبی حوالے سے لازمی ان کو پروموٹ کرنا چاہیے. اصغر شامی صاحب کا اپنے ناول کے حوالے سے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے جو ایم اے کا سلیبس ہے اس میں بھی وہ شامل ہیں، اور وہ اپنی شاعری کے حوالے سے انہیں مختلف تنظیمات نے گولڈ میڈل اور اس طرح سے بلایا ہے اور اصلاح ہے. ان کا ایک منفرد مقام ہے پنجابی، میں اس سے آگے نکلنے کی کوشش کروں گا کہ کہتے ہیں نا ادب کی سرحدیں نہیں ہوتی، تو سر آپ انڈیا میں وہ ایک ہیرو کے طور پہ وہاں شمار کیا جاتا ہے اصغر شامی صاحب. شامی صاحب کی بہت زیادہ شاعری بھی ہے، ہمارے یہاں رہے ہیں ندیم صاحب جو غزلیں ہیں وہ انڈین جو ہیں گلوکار وہ آج کل گا رہے ہیں. وہ پروگرام تھا پچھلے مشارت کو ندیم صاحب تشریف لائے، اس لیے یہ تو بلوال کی زمین کو سر یہاں جاوید آغا صاحب جھاویہ سے تھے، لیکن یہاں کے حوالے سے ان کا نام زیادہ ہے. جاوید آغا صاحب نے پڑھائی کر، یہاں ہم ذکر کریں تو جناب جو مختلف جو مشاعرے کروانے والے لوگ ہیں، ارشد جواد پاچا صاحب کو ہم فراموش نہیں کر سکتے، ان کی بڑی خدمات ہیں. خواجہ دین ناصر صاحب نے سیکٹری صاحب کی اور ہم نے اپنی پہچان، اس کے بعد مختلف پروگرام ہم کرواتے رہے ہیں. تو اب محل پرائز صاحب کے ساتھ بھی ایسی ٹیم بھی ملی پھر آگے ابھی بھی اور بھی نوجوان ہیں جو مختلف پروگرام چلواتے ہیں. کیسر عمران اور عمران صاحب جو ہیں وہ مختلف بہت اچھی پروگرام کرواتے ہیں، اور بھی نوجوان ہیں. لیکن میرے خیال میں ہم
جو نئے آنے والے ہیں ان کو سرپرستی کو نہیں دے پا رہے کہ وہ ادب کے فروغ کے حوالے سے، شاعری کے فروغ کے حوالے سے وہ کام کرے، کیونکہ کتاب کا چھپنا چھپانا بہت مشکل ہو گیا اور بڑا مہنگا ہو گیا. میں جب یہ سمجھ یہ آتی ہے کہ کتاب چھاپنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں کہ ایسے سوشل میڈیا کو استعمال کریں وہ کہ جو نوجوان ہیں نئے شعراء ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ضرور ایسا پلیٹ فارم دیا جائے کہ وہ اپنا آ کر حوصلہ افزائی کریں اور ان کی رہنمائی کے لیے بھی کہ اگر وہ انہیں رہنمائی چاہیے اصلاح کے لیے تو اس کے لیے بھی اس طرح سے شامی صاحب ہیں جاوید آغا صاحب تھے تو یہ بہت سرپرستی کرتے رہے ہیں. طاہر آباد نقوی صاحب یہاں جناب بڑے نام تو یہ مختلف نوجوانوں میں بھی ابھی بھی مطلب ہمارے موال سے تفضیل شیرازی صاحب ماشاء جی ہاں کوئی نوجوان جتنے نام جس طرح قلرمان آپ کہتے ہیں قلرمان ہم سے ذرا کریڈٹ زیادہ لے گیا وہ بہت خوبصورت شعراء ہیں وہ لیکن وہی مسئلہ ہے کہ تفضیل شیرازی صاحب میرے اسٹوڈنٹ بھی ہیں. اچھا ہاں بہت اچھی شاعری کرتے ہیں اور آج کل مشاعروں کی زینت بنی ہے. وہ دور دور تک لوگ وہ گلوال کی شان اور پہچان ہے نوجوان حالانکہ جتنی وہ کم عمر ہے تو اس حوالے سے ان کی شاعری بھی بہت خوبصورت ہے اور وہ بہت زیادہ وہ آج کل کا نام بھی اس حوالے سے سوشل میڈیا کو بھی استعمال کیا اس حوالے سے بھی زیادہ پہچانے جاتے ہیں. قلرمان کے جو شعراء ہیں وہ بہت خوبصورت دکھنے والے اور سارا معاملہ ہے لیکن وہ پتہ نہیں سوشل میڈیا سے دور ہیں اس وجہ سے یا کیا وجہ ہے کہ وہ نہیں اس طرح. ہاں یہ اصل میں وہاں کے جو شعراء ہیں نا جی نوجوانوں میں وہاں بھی کام ہے. جو بزرگ شعراء ہیں وہاں پہ انہوں نے نام کمایا ہے. اور دوسری جیسے آپ بات کر رہے ہیں ہم قدر نہیں کرتے. میں کچھ 2-3 سال پہلے گجرات میں ایک کھلرمان ہے وہ بھی اس کا بہت بڑا علاقہ ہے گجرات شہر کے اندر وہاں پہ ایک مشاعرہ تھا. تو میرے ایک دوست ہے چاغر شبنم کو وہاں سے ان کی 14-15 بکس شاعری کی ضرورت ہوا تو انہوں نے مجھے وہاں پہ انوائٹ کیا شاعر کے طور پر. تو جب میں وہاں پہ گیا تو 2-3 شعراء وہاں پہ ایسے بیٹھے ہوئے جو مجھے جانتے تھے نقابت کرنا تو وہ مجھے کہنے لگے کہ رانا صاحب آپ نے نقابت کر دیا تھا. میں نے کہا جی پہلے سے جو آپ کی نقیب ہوئی ان کی انسلٹ ہے آپ پہلے سے میں نے کر چکے ہیں. انہوں نے کہا نہیں جی وہی کہہ رہے ہیں کہ رانا صاحب سے انہوں نے آپ کی نقابت سنی. تو میں بڑا پریشان ہو گیا کہ پھر بدی اس میں ذرا تیاری تو ضروری ہوتی ہے اس میں. تو میں اللہ کا نام لے کے جناب اسٹیج پہ آ گیا تو وہاں پہ ایک پروفیسر غفار خان گونڈا صاحب کیا بات ہے بڑی ادبی شخصیت ہاں تو وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے. تو میں دل میں یہ فیل کر رہا تھا کہ یہ ماشاء اللہ کہ ان کا نام ہے تو ان کے شہر میں آ کے میں کروں تو یہ میرے لیے مناسب نہیں ہے. تو میں نے ان سے سپریشن جا کے اجازت کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ ان کی حکم ہے. تو انہوں نے کہا کہ میرے لیے احساس کی بات ہے. میں جب وہ پروگرام کر کے اترا نا تو مجھے وہ تھپکی دی انہوں نے اور تھپکی دے کے کہنے لگے رانا صاحب آپ تو ماشاء اللہ وہ لفظ میں اپنے لیے ذرا مناسب نہیں سمجھا. بڑا خوبصورت سے لفظ انہوں نے میرے لیے بولے. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ نے مجھ سے بدلہ لیا. میں نے کہا سر میں نے بدلہ کیسے لیا. مجھے سمجھ آ گئی بات کی. تو کہتے ہیں وہاں پہ مشاعرہ ہوا تھا عرصے جواد براچہ صاحب نے کروایا تھا اے سی صاحب کی سرپرستی میں. تو وہاں پہ میں اسٹیج سیکٹری تھا تو آپ وہاں پہ تشریف نہیں رہے تھے. میں نے کہا جناب میں وہیں پہ تھا اور میں نے غزل بھی پڑھی تھی لیکن میں وہاں غیر معروف لوگوں میں جا کے بیٹھ چکا تھا لہٰذا آپ سے میں نے تعارف جان بوجھ کے نہیں کیا تھا. تو کہتے ہیں آپ نے مجھ سے وہ بدلہ لے لیا کہ میں آپ کی شہر میں رکاوٹ کے لیے آپ ادھر آئے. فاخر صاحب بڑی خوبصورت شخصیت کے بارے میں جو فروزہ روشن کے ہم نے تقریب کروائی تھی اس سے بھی لوگ پہچان تو وہ بہت زیادہ ایک مذہبی حوالے سے بھی بڑا عمدہ ہے. لوگ بلاتے ہیں سیرت النبی کے کتابوں کے اور ان کا بہت انداز ہے اور بہت مقبولیت بھی ہے. تو ان کے بہت جو انہوں نے جب عمرہ کر گئے تو جو سرکار کی حاضری اور بڑے ایمان فروز ان کے واقعات ہیں جو ان کے ساتھ ہوئے ہیں ہم مناسب نہیں سمجھتے کس طرح ہو اس موضوع میں اس کرے ورنہ وہ انہیں ٹیلی ویژن کے مختلف پروگراموں میں بلاتے ہیں اور سارا سلسلہ ہو رہا ہے. آپ نے ہمیں وقت دیا جناب اور بہت بہت شکریہ. ہم نے آپ کو جانا آپ کی زندگی کے گوشوں کو جانا اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں وہ یقیناً
جو لوگ نقیب بننا چاہتے ہیں، جو نقابت میں آنا چاہتے ہیں، یا جو والدین یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے بچے جو ہیں وہ اس طرح ادبی سرگرمیوں میں حصہ لیں گے تو ان کے تعلیمی نقصان ہوگا. ہمیں آپ کی گفتگو سے یہ پتہ چلا، جس طرح کہ آپ کا بیٹا سائنس میں بایو میں ہے، تو اس شعبے میں ہونے کے باوجود وہ اس کے تعلیمی حق نہیں ہوا. اور یہ سب ہونے کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاعری کے ساتھ، ادب کے ساتھ، خصوصاً شاعری کو ضروری ہے کہ ادب کے مختلف پہلو جو ہیں ان کے ساتھ جو اٹیچمنٹ ہے، جو موجودہ نفسا نفسی کا دور ہے، اس میں یہ ایک ایگزاسٹ ہے، ایک آپ کو پریشانیوں سے نکالتا ہے اور آپ کی روح تر تازہ ہو جاتی ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت چلتے چلتے رات پوری کے سبق کے طور پہ کہ چراغوں کے سفر میں دبدبا ہوا، واہ، چراغوں کے سفر میں دبدبا ہو آندھیوں کا، پھر انجام اس کا ظلمت کے سوا کچھ بھی نہیں. یہ دنیا نفرتوں کی آخری سٹیج پر ہے واہ، اور علاج اس کا محبت کے سوا کچھ بھی. بہت بہت شکریہ رضوان صاحب، بہت شکریہ آپ کے.